اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلامک مہینوں میں سے ایک اسلامک مہینہ محرم الحرام کا ہے، جو اسلامک مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بڑے پسندیدہ اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ روزے ہیں، یعنی رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کے علاوہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ وہ روزے ہیں، وہ محرم الحرام کے روزے۔ اب آپ پریشان تو ہو گئے ہوں گے کہ محرم الحرام کے روزے کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ بڑی خوشی منا رہے، بڑا تہوار منا رہے ہیں 10ویں محرم الحرام کو، اور یہ 10ویں محرم الحرام یوم عاشور جسے بولتے ہیں، یہ اسلام سے قبل بھی بڑی تعظیم والا تھا، بڑی عزت و احترام والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں کو کیا بات ہے، بڑے نئے کپڑے پہنے، عورتوں نے بڑے اچھے لباس اور زیورات کو پہنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، میرا زیادہ حق ہے کہ میں اس کی خوشی کو مناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی یوم عاشور کا روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے بھی رکھا، اللہ کے نبی نے بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد تھا، حکم تھا، آرڈر جاری تھا، خالف الیہود والنصارى، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی، ان نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام اگلے سال ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اگلے سال آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ حیات نہ رہے، وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے، اس کے ساتھ 9ویں کا نہیں وہ رکھ پایا تو وہ 11ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھے، اس لیے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی جو ہے وہ مخالفت ہو جائے۔ اب اس روزہ رکھنے سے ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ بھی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ انسان کے سابقہ زندگی کے یعنی ماضی سال کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کا 9ویں محرم الحرام کا روزہ رہ جائے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے نبی آپ کے رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، مبارکہ ہے کہ 9ویں محرم الحرام کا اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، 9ویں کا نہیں تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا تھا، کہیں اہل اسلام پیار و محبت میں آ کے کہیں یہ بات نہ بھول جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف نہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔